بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ شہزادہ ہیری کی بیوی کے شاہی خاندان کے سٹاف ممبر سے تعلقات کشیدہ تھے۔ امریکہ اور چائنا کو کورونا سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے، امریکی ماہرین۔ جعلی ڈگری پر 10 سال کلینک چلانے والا ڈاکٹر گرفتار۔ امریکہ نئی پابندیوں کے ذریعے آگ سے نہ کھیلے، روس۔ اقتدار کی خاطر خاموش نہیں بیٹھوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ چائنا میں ارب پتیوں کی تعداد مزید بڑھ کر 1058 ہو گئی۔ عالمی عدالت میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات شروع۔ 2 جزیروں میں 3.8 کلومیٹر فاصلہ لیکن ٹائم کا فرق 20 گھنٹے۔ پھلوں کی تازگی اب لیزر پلازما سے معلوم کیجیے۔ کورونا دل کے خلیوں کو بھی ہلاک کرتا ہے۔ کویت میں دوران ڈرائیونگ فون استعمال کرنے پر 5 کی بجائے 75 دینار جرمانہ۔ خاتون نے اپنے آپ سے شادی کیوں کر لی؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی شاہی خاندان کے سابق سٹاف رکن نے شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی پر الزامات عائد کر دیے ہیں۔ سابق سٹاف رکن نے دعویٰ کیا ہے کہ میگن کے شاہی خاندان کے سٹاف ممبران سے تعلقات کشیدہ تھے اور انہوں نے کئی بار سٹاف ممبرز کی تصحیح کی۔ سابق سٹاف ممبر کا کہنا ہے کہ کشیدہ تعلقات کی وجہ سے میگن نے 2 ذاتی معاونین کو محل سے بھی نکالا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ شاہی خاندان نے عملے کے سابق رکن کے الزامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی کے ایک تھنک ٹینک کے 2 محققین نے کہا ہے کہ کورونا کی عالمی وبا روکنے کے لیے امریکہ اور چائنا کو فوری طور پر تعاون کرنا چاہیے۔ کورونا کو قابو میں لانے کا فوری کام صرف عالمی تعاون کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں کو متحرک طور پر مصروف ہونا پڑے گا۔ محققین نے بتایا کہ دونوں ممالک کی حکومتوں کو سارس جیسے صحت کے عالمی بحران سے لڑنے کے لیے تعاون کی طویل تاریخ ہے۔ دونوں فریقین کے طبی ماہرین اور سائنسدانوں نے زیادہ بات چیت جاری رکھی ہے۔ دونوں فریقین کے طبی ماہرین اور سائنسدانوں نے زیادہ بات چیت جاری رکھی ہے۔ کورونا پر تحقیق کے لیے کسی اور ملک کی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون کیا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان عوامی صحت پر تعاون کی روایت اور طبی برادری میں مضبوط تعلقات امریکہ چائنا سرکاری تعاون دوبارہ بحال کرنے کی بنیاد ہے۔ اسکالرز نے تجویز دی ہے کہ چونکہ دنیا بھر میں کورونا کی مختلف شکلیں پیدا ہو رہی ہیں تو شفافیت برقرار رکھنا اور ڈیٹا ایک دوسرے کو بتانا بہت ہی ضروری ہے۔ مصر میں حکام نے جعلی تعلیمی اسناد کی بنیاد پر مسلسل 10 سال تک کلینک چلانے والا جعلی ڈاکٹر گرفتار کیا ہے۔ نوجوان سائنس کالج سے گریجویٹ ہے، مگر اس نے اپنی اسناد میں رد و بدل کر کے خود کو میڈیکل کا طالب علم ظاہر کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ طب کے شعبے میں کام کر سکے۔ المنوفیہ کالج میں اس نام کا کوئی طالب علم داخل نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کو ایسی سند جاری کی گئی تھی۔ روس نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ انہیں آگ سے کھیلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ روس کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے الیکسی نوالنی کو مبینہ طور پر مارنے پر روسی افراد اور اداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ روس نے اپنے بیان میں ان امریکی پابندیوں کو ایک بے بنیاد بہانے کے تحت دشمنی پر مبنی روس مخالف حملہ قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روس باہمی تعاون کے اصول کی بنیاد پر جوابی کارروائی کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں بزدل نہیں، مقابلہ کرنا جانتا ہوں، اقتدار کی خاطر خاموش ہو کر نہیں بیٹھوں گا، عہدے کے لیے اپنا مقصد نہیں بدل سکتا۔
وزیر اعظم عمران خان نے صادق سنجرانی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں ہمارے امیدوار ہوں گے، عہدے کے لیے اپنا مقصد نہیں بدل سکتا۔ بوسیدہ نظام کی تبدیلی میرا مشن ہے، اپوزیشن کی پیسہ کی سیاست کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں نظام کی تبدیلی کا مشن لے کر آیا ہوں، موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اداروں کی مضبوطی اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے جدوجہد جاری رکھوں گا۔ مجھے اگر کوئی حکومت جانے کی خبر دے کر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو میں پھر بھی ان چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان بھی چلی جائے، یہ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فرط جذبات میں کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، جنہوں نے میرے ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے میں انہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ لوگ چاہے جتنا مرضی شور مچا لیں، یہ لوگ مجھے جلسوں اور اسمبلیوں میں گالیاں دے رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں وہ شخص ہوں جو 1,00,000 مخالفین کے سامنے میدان میں اترتا تھا اور وہ سب مجھے برا بھلا کہتے تھے۔ اپوزیشن کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے، میں واضح طور پر بتا دوں کہ جس نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا ہے ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGI فیض حمید نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں سیکیورٹی صورتحال اور قومی سلامتی امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چائنا اور بھارت میں بیک وقت کام کرنے والے ریسرچ پلیٹ فارم ہورون رپورٹ نے دنیا بھر میں ارب پتی افراد سے متعلق اپنی تازہ ترین فہرست جاری کر دی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 2020 میں کرونا وبا کے باوجود چائنا میں ارب پتی افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جو اس وقت 1058 ہو چکی ہے۔ ہورون گلوبل رچ لسٹ 2021 نامی اس فہرست کے مطابق چائنا میں صرف ایک سال کے دوران ارب پتی افراد کی تعداد میں 260 اضافہ ہوا۔ اسی عرصے میں امریکی ارب پتی افراد کی تعداد میں 70 اضافے کے ساتھ 696 ہو چکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہورون گلوبل رچ لسٹ میں چائنا گزشتہ چند سال سے امریکہ کو مسلسل پیچھے چھوڑتا آ رہا ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہورون گلوبل رچ لسٹ میں ہر اس شخص کو ارب پتی شمار کیا جاتا ہے جس کے ذاتی اثاثوں کی مالیت کم از کم 1 ارب امریکی ڈالر کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو۔ تازہ فہرست کے مطابق سرے دست پوری دنیا میں 3,228 ارب پتی موجود ہیں۔ عالمی کورونا وبا کے باوجود دنیا بھر میں ارب پتی افراد کی دولت میں 3500 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس وقت ارب پتیوں کی مجموعی عالمی دولت 14,700 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ یہ اضافہ پچھلے سال کے مقابلے میں 32%، جو ایک ریکارڈ بھی ہے۔ بین الاقوامی عدالت کی چیف پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں مبینہ جرائم کی باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے فلسطین میں جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور بغیر کسی خوف اور حمایت کے کی جائے گی۔ اسرائیل نے عالمی فوجداری عدالت کی تحقیقات کے آغاز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ رکن نہ ہونے کی وجہ سے عدالت کا اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کے اعتراض پر گزشتہ ماہ ہی فیصلہ دیا تھا کہ اسے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر اختیار حاصل ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطی کی لڑائی میں قبضہ کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر 54 سالہ ناجائز قبضے کے دوران ظلم کی تاریخ رقم کی ہے اور عالمی معاہدوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہودی آباد کاریوں میں اضافہ کیا ہے، جس میں سب سے زیادہ اضافہ نیتن یاہو کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ قطب شمالی کے نزدیک بحیرہ بیرنگ میں 2 چھوٹے چھوٹے جزیرے ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے صرف 3.8 کلومیٹر دوری پر ہے، لیکن پھر بھی ان کے وقت میں پورے 20 گھنٹے کا فرق ہے۔
یعنی اگر ایک جزیرے پر رات کے 12 بجے ہوں تو ٹھیک اسی وقت دوسرے جزیرے پر اگلی رات کے 8 بج رہے ہوں گے۔ ان جزیروں میں سے بڑا جزیرہ روس کی سمندری حدود میں جبکہ چھوٹا امریکی سمندری حدود میں واقع ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ان دونوں جزیروں کے وقت میں اتنے بڑے فرق کی وجہ بھی ہے۔ اس طرح صرف 3.8 کلومیٹر 2.4 میل درمیانی فاصلہ ہونے کے باوجود ان دونوں جزیروں کا وقت ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہے۔ کسان سے لے کر خریدار تک کسی بھی پھل کی تازگی کی تصدیق ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن اب جاپان میں شائبورا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے بالخصوص آم کی تازگی معلوم کرنے کا جدید ترین سسٹم تیار کیا ہے۔ اس عمل میں پھل کو چھوئے اور نقصان پہنچائے بغیر اس کی نرمی کا جائزہ لیا جاتا ہے، جو آم میں تازگی ناپنے کا ایک اہم طریقہ ہوتا ہے۔ جبکہ آم میں سختی، کچے پن اور مزید نرمی اس کے پرانے ہونے کی علامت ہوتی ہے، لیکن پیکنگ سے گزرنے والے سینکڑوں ہزاروں آموں میں سے ہر ایک کی نرمی یا سختی ناپنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے لیزر اور پلازما کی شاک ویوز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جو بہت تیزی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں پھلوں کی تازگی کی تصدیق یا تردید کر سکتی ہے۔ اس عمل میں نظام کا کوئی حصہ پھلوں کو نہیں چھوتا۔ امریکی سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا صرف پھیپھڑوں ہی پر نہیں بلکہ دل کے پٹھوں پر بھی حملہ آور ہوتا ہے اور ان میں موجود خلیات کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا سے مرنے والوں کی بڑی تعداد ایسے مریضوں پر مشتمل ہوتی ہے جو دل کی کسی نہ کسی تکلیف یا بیماری کے باعث موت کا نوالہ بن جاتے ہیں۔ اس تحقیق سے پہلے تک زیادہ تر ماہرین کا خیال تھا کہ کورونا انسانی پھیپھڑوں اور نظام تنفس کو متاثر کرتا ہے، جس کے باعث دل پر خون پمپ کرنے کے لیے زیادہ دباؤ بڑھتا ہے، جو شدید حالات میں موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ کورونا کے مریضوں میں دل کی تکلیف کو اموات کی ثانوی وجہ قرار دیا جاتا رہا ہے، تاہم واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن سینٹ لوئی میں انسانی دل کے خلیات پر کیے گئے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ کورونا حقیقت میں انسانی دل کے خلیوں کو بھی متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے دل کے دھڑکنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں، خاص کر نوجوانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ انہیں مستقبل میں ممکنہ طور پر دل کی بیماریوں یا تکالیف کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ آرٹیکل ریسرچ جرنل بیسک ٹو ٹرانسلیشنل سائنس کے تازہ شمارے میں کویت میں دوران ڈرائیونگ موبائل فونز استعمال کرنے والوں کے لیے جرمانوں میں اضافہ کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ جرمانہ 75 دینار تک کر دیا جائے گا۔ کویت میں ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال کرنے پر وزارت داخلہ کی جانب سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس موبائل فون استعمال کرنے والوں کی نگرانی کرنے کے 1 سے زائد طریقے موجود ہیں، چاہے وہ سڑکوں پر تعینات گشت کے ذریعے روکے جائیں یا کیمروں سے ان کی نگرانی کی جائے۔ ایسی صورت میں جب کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اور اسے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے تو فوری طور پر طلب کر لیا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ہو اس کی فوری طور پر تصویر بنائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ٹریفک کے جنرل ڈائریکٹر کو بھیجیں۔ اب تک چونکہ فون کے استعمال کی خلاف ورزی کا جرمانہ 5 دینار سے زیادہ نہیں تھا اور یہی اس مسئلے کے حل میں اصل رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا نئے قانون میں جرمانہ تقریباً 75 دینار تک کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ ایک خاتون جس کا نام میگ بتایا گیا ہے، امریکی ریاست جارجیا کے دارالحکومت ایٹلانٹا کی رہائشی ہے۔ اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ مل کر شادی کی تمام منصوبہ بندی کر رکھی تھی، لیکن شادی سے عین کچھ دیر پہلے اس کے منگیتر نے اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا۔ منگیتر کو چھوڑ کر چلے جانے کے باوجود میگ نے اپنی شادی کی تیاری جاری رکھی اور ایک باقاعدہ تقریب میں خود سے ہی شادی کر لی۔ اس نے اپنی شادی کے لیے نہ صرف ایک خصوصی کیک تیار کروایا بلکہ خود کو شادی کی ہیرے کی انگوٹھی بھی پہنائی۔
میک کی جانب سے اپنے آپ سے شادی کی تقریب میں اس کے رشتہ دار، دوست، احباب شریک ہوئے۔ اس تقریب میں $1,500 تقریباً $2,37,000 روپے لاگت آئی۔ اس خاتون نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے خود کو ہی انگوٹھی پہنائی۔ یہ تمام منظر دیکھ کر مہمان بھی جذباتی ہو گئے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔